علی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے عجائبات کو ہم پچھلی نشست میں سماعت کیے۔ آج پیارے آقا علیہ السلام کے بچپن کے کچھ حالات سماعت کریں گے۔ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا نام چھوڑ کر محمد نام رکھا جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا نام مبارک زمین میں محمد بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس طرح ممکن ہے کہ آب زمزم کو کے تلاش میں جس طرح اشارہ کیا گیا ہو، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تجویز کی گئی ہوگی، اور آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بہت زیادہ تعریف فرمانے والا، یعنی محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی، جس کی بار بار تعریف کی، خوب تعریف کی گئی، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور احمد اور دونوں بھی جو ہے نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ ایک خوشخبری دینے والے، یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے جن آخری نبی آخر الزمان کی جن کا نام احمد ہوگا، یعنی خوب تعریف کرنے والا۔ کس کی تعریف کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر کوئی اور ایسی ہستی نہیں، لہذا سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ذات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جملہ 4 حروف ہے، اور خدا تعالیٰ کے اسم مبارک میں بھی اللہ میں 4 حروف ہے۔ وہ لفظ اللہ پر نقطے نہیں تو نام محمد پہ نقطے نہیں، دیکھیے کیسی مماثلت ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھے ہیں اتنے ہی حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی اللہ اور محمد میں 4 حروف. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مماثلت پہلے ہی سے رکھی. جن باکمال خواتین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا وہ آپ کی رضائی مائیں کہلاتی ہیں، اور ان کے مبارک نام یہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام ایمن برکہ حبشہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح قبیلے بنی سعد کی ایک اور خاتون، یہ سب رضائی مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان 5 مقدس عورتوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ ان ہستیوں کی جو دودھ نوش فرمایا. ان میں حلیمہ سعدیہ کا مقدر اتنا بلند ہے کہ عرب میں یہ جو ہے رواج تھا، بلکہ وہاں پر جو ہے شہری علاقوں سے دیہات کی عورتیں آتی، بچے کو ابتدائی 2 سال 3 سال کے لیے لے جاتی، یہ دائی یا نرس اپنے پاس لے جاتی، لے کر انہیں پرورش کرتی، پھر واپس لوٹا دیتی، کچھ معاوضہ طے ہوتا. اب یہ غریب عورتیں دیہات سے آتی اور شہر کے بچوں کو لے جاتی تاکہ ان کا بھی گزر بسر ہو جائے. اس نیت سے بنو سعد کی بہت سی خواتین آئی، اس میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائی تھی. چونکہ ان کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی، جو پہلے عورتیں آئی امیر ترین بچوں کو لے لی. اب اس کے بعد جب دائی حلیمہ تشریف لائی تو دیکھا کہ سب امیر بچوں کو جو ہے لے کے، جتنا امیر بچہ ہوگا اتنا زیادہ معاوضہ ملے گا، زیادہ جو ہے اجرت ملے گی، ڈیلنگ بڑی ہوگی. تو چنانچہ یہ ان کی اونٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے یہ دیر سے آئی. تب تک امیر گھرانے کے بچوں کو دیگر ان کے سہیلیوں نے، ان کی دیگر عورتوں نے لے لیا تھا. اب غرض یہ بعد میں آئی. اب رہ گا ایک بچہ، وہ بھی عبداللہ کا در یتیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ چونکہ معلوم ہوا کہ یہ ان کے باپ نہیں ہے، اب جب باپ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس کی اجرت بھی کم دی جائے گی، اجرت نہیں ملے گی، مناسب نہیں ملے گی. بڑی افسوس کرنے لگی. آخر تلاش کری، پورے مکے میں تلاش کری کہ کسی کا بچہ مل جائے تو پھر مجھے زیادہ اجرت ملے. تو کوئی بچہ بچا نہیں تھا سوائے آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت دائی حلیمہ آئی کہ ان کے شوہر نے مشورہ دیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو یہی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں. تو اس نیت سے وہ آئی اور حضور کو اپنے گود میں لی. جیسا ہی گود میں لی تو کہتی ہے کہ میرے سر سے لے کے پیر تک ایک ٹھنڈک پیدا ہو گئی. خوشی کا یہ عالم کہ ایسا ساری افسردگی دور ہو گئی، ساری جو ہے بے چینی دور ہو گئی کہ اب مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا، مجھے جو صحیح اجرت نہیں ملتی. بچے کو جیسے ہی اللہ کے رسول کو گود میں لی تو وہ ساری تکلیف، میری ساری بے چینی، اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی. اور پھر حضرت فاطمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ دیکھو تم جو امید کرتی ہو ہم اس کی اجرت اتنی نہیں دے سکتے. کہا کہ اس بچے کو گود میں لینے کے بعد اب مجھے اجرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چمکتا چہرہ، یہ عظیم ہستی کو گود میں لینا، یقیناً ستارہ چمک چکا تھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اوج پر تھا حلیمہ کا قسمت کا ستارہ. تو الغرض وہ لیے اور پھر جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس گئی، اس کے بعد جو زیارت کی، پھر واپس لوٹی اپنی سواری کے ساتھ. جب سواری پر بیٹھی تو اونٹنی کے اندر ایک جان آ گئی. دیکھیے اللہ کے رسول کا یہ معجزے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے. جیسے ہی اونٹنی پہ بیٹھے، جو سواری آہستہ دیر سے آنے کی وجہ تھی کہ وہ لاغر تھی، اونٹنی کے اندر قوت طاقت نہیں تھی، کمزور تھی، ناتواں تھی. اب حضور بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کو گود میں لیے اور حضرت حلیمہ بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد اونٹنی کی چال بدل گئی، اب وہ جھومنے لگی اور اب تیزی سے ایسے چلنے لگی گویا کہ جو ہے ہوا سے باتیں کر رہی ہے.
جو ان کی دیگر سہیلیاں تھیں حیرت میں پڑ گئی کہ اے بنو اسادیہ، یہ وہی اونٹنی ہے جس کو تم یعنی آتے وقت جو اسی سواری پر بیٹھی تھی؟ کیا کمال ہو گیا کہ اونٹنی کے اندر ایسی جان کیسے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ دیکھو سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. سوار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، سوار کی برکت سے، یہ سب اس بچے کی برکت سے ہے کہ یہ اونٹنی کے اندر جان آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ نادان ہیں لوگ، ان کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی. ہم ان سے نہیں پوچھتے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت آپ کو کب ملی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی یعنی خمیر ابھی بنا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی تیار نہیں ہوئی تھی، پانی اور گارے کے درمیان میں تھے، ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھی میں نبی تھا. تو یہ نبی ہونا، پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت تو اس وقت سے تھی جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. نہیں، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک چند دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے امام، سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، کیا بعد میں نبی بنائے گئے؟ پتا چلا اس وقت بھی حضور نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اونٹنی کی یہ معجزہ ظاہر ہوا حضور علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد آپ اپنے قبیلے میں گئی، تو چونکہ غربت کے مارے غربت تھی ہر طرف، اپنے گھر میں گئے تو اللہ کے رسول جاتے ہی جو برکت شروع ہوئی، دائی حلیمہ کے پاس بکریاں تھی، بکریاں دودھ سے، اس کے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، جتنے برتن تھے بھر لیے. یعنی کل تک تو جو ہے ان کے اندر دودھ مختصر آتا تھا، آج یہ کیسی برکت ہو گئی. پیارے آقا علیہ السلام کے قدم رکھنا تھا کہ ان کے اندر اب کھانے پینے کی چیزوں میں برکت شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خدمت رضاعت کا شرف بخشا، چنانچہ 2 سال تک خدمت رضاعت انجام دیتی رہی. پھر اس کے بعد سینے اقدس حضور علیہ جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی. ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 26 یا 27 ماہ کی تھی. اس وقت آپ کا سینے اقدس چاک کر دیا گیا، سینہ کاٹا گیا. مواہب میں لدنیا میں اس کو ذکر کیا گیا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کے ساتھ جنگل میں تھے. اچانک 2 شخص آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے. انہوں نے آپ کو پہلو کے بل لٹا کر آپ کا سینہ مبارک کاٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جملہ 4 مرتبہ ہوا. حضور علیہ السلام کا یہ سینے یہاں سے گلے کے نیچے سے لے کر سینے تک 4 مرتبہ جملہ کاٹا گیا. اس کے بعد دل نکالا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے دل کو بھر دیا گیا، پھر دوبارہ جو ہے دل رکھ دیا گیا، پھر سینے کو برابر کر دیا گیا. پہلی مرتبہ جب آپ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے 1 مرتبہ ہوا. پھر دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر کے تھے اللہ کے رسول، اس مرتبہ ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا. تیسری بار اعلان نبوت سے قبل نزول وحی کے سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا وقت غار ہرا میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی تیسری مرتبہ حضور کا سینہ کاٹا گیا. ایمان اور حکمت سے بھرا تشت آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا، پھر جو ہے آپ کے سینے کو برابر کر دیا گیا. اور چوتھی بار معراج کی شب جب مسجد حرام میں آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا اور ایمان و حکمت، علم و معرفت کے خزانوں کا جو تحفہ لایا گیا تھا اس سے بھر دیا گیا. یہ نور کا کھلونا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اپنے ایمان لانے کا سبب بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی ایک علامت میرے اسلام لانے کا سبب بنی.
حضور کے چچا ہے اور اپنے بھتیجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ پر ایمان لانے کی میری ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو گہوارے میں یعنی جب جھولے میں چھوٹی عمر میں ابتدائی عمر میں دیکھا آپ چاند سے باتیں فرماتے، جس طرح اشارہ فرماتے جس طرف اشارہ فرماتے اسی سمت جھک جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھ کو رونے سے بہلایا کرتا تھا، جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا۔ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا، ہمارے کھلونے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا کھلونا چاند بن گیا، کائنات کا ایک اہم حصہ ہے چاند، جس طرف حضور انگلی سے اشارہ کرتے چاند اس طرف مڑ جاتا۔ چمکتے ہوئے چاند نے بھی پیغمبر کی انگلی کو تعظیم دی ہے، کبھی دائیں جھک کر کبھی بائیں جھک کر ہمیں بھی غلامی کی تعلیم دی ہے۔ یعنی چاند بھی حضور کی اشاروں پر، حضور چھوٹے بچے جب لیٹے ہوتے ہیں تو ہاتھ ادھر ادھر کرتے ہیں، تو حضور جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف مڑ جاتا۔ حضور کا کھلونا چاند بن گیا تھا۔ آپ باہر تشریف لے جاتے تو بچہ آپ کو کھیل کے لیے بلاتے، آپ اس طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، کیونکہ جو لوگ دنیا کی لولعاب میں پڑے ہوتے ہیں آپ انہیں ان سے نکال کر خدا وحدہ لا شریک لہ کی اطاعت و بندگی میں لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہی تھی کہ آپ کی والد ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئی، اور پھر وہاں پر حضور کے والد عبداللہ کی مزار پر گئے، فاتحہ وغیرہ کے بعد وہاں سے لوٹ رہے تھے، حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ بیمار ہوئی، علیل ہوئی، اور پھر ابوا مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننھی جان ہیں، 6 سال کی عمر ہے، کس طرح آزمایا گیا اللہ کے رسول کو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سارے نبیوں کو آزمایا گیا، جتنا اللہ کا چہیتا ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ حضور پیدا ہونے سے پہلے 6 مہینے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے۔ پھر اس کے بعد جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، والدہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تو جو ہے 6 سال کی عمر میں والدہ سے کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اب ام ایمن جو باندھی تھے وہ تنہا، ماں کتنا قدر چاہتی ہے اولاد کو، اور بچے کس طرح مانوس ہوتے ہیں ماں باپ سے، خصوصاً ماں سے۔ اب تنہا حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر آ رہی ہے، بتائیے حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جہاں والد کا انتقال ہوا وہیں والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ اب اللہ کے رسول ایک باندی کے ساتھ پھر مکہ کی طرف آئے تو وہاں پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور بہت غم کا اظہار کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سال نہیں گزرتے حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ایک چہیتے دادا تھے وہ بھی کوچ کر گئے۔ اب 8 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پرورش فرماتے ہیں، آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے ایک سفر میں لے جاتے ہیں، غالباً ملک شام کے سفر پہ لے جاتے ہیں، چونکہ تجارت ان کا پیشہ تھا تو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جانے کے بعد جو عجیب واقعہ پیش آیا، اے بابا تو وہاں پر جو ہے 12 سال کی عمر میں، یہ بچے کو اٹھا دو، ماشاء اللہ یہ بچے کتنے ماشاء اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاء حضور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت سن رہے ہیں حضور کی وہ عمر میں۔ اب یہاں پر آپ جو ہے 1500 سال پہلے چلے جائیں، آپ کی تصور، آپ کی نگاہیں مکے کی دھرتی پر ہوں، حضور کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو بس وہ تصور رکھ کر کھو جائیں، خیالات کو ادھر، پاکیزہ خیالات ادھر منتقل کر دیں۔ حضور کے بچپن کو ہم دیکھ رہے ہیں، حضور کی جب 12 سال کی عمر تھی، حضور کے کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک راہب تھا، بحیرہ نامی راہب تھا جو عیسائی تھا، فادر تھا، تو چنانچہ
ہر جگہ جہاں پر بھی عرب کے لوگ جو جب جاتے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے وہ بیٹھتے تھے، سایہ دار درخت کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے، تو جو ہے آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھتے. تو چنانچہ وہاں پر بیٹھے، سامنے جو چرچ تھا وہ بحیرہ راہب دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، پورے قافلوں والے کی دعوت کیا. تعجب کرنے لگے وہ عرب کے لوگ، ارے ہم ہر سال یہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس فادر کو جو ہے اس طرح ہمارا اکرام کرتے نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ پوروں کی دعوت ہے. جب پوروں کو بلایا، ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، ہر ایک کو جو قریب سے دیکھنے لگا. کہا گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا کہ سب آ گئے. نہیں، کوئی نہیں آیا. پھر دیکھتے کہ ہاں ایک بچے کو ہم نے سامان کے لیے وہاں روک رکھا ہے. کس کو روک رکھے؟ آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ کو روکے. کہا کہ نہیں، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. تو جب آئے، اب حضور کے ارد گرد گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حضور کو غور سے دیکھ رہا ہے. کہا کہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ابو طالب کہتے کہ میں ہوں ان کا ذمہ دار. اکیلے میں بلائے اور کہنے لگا دیکھو یہ نبی آخر الزماں ہے، آخری نبی کے ان کے سارے جو نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں یہ وہ ہیں، ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں. کہا کہ تم کیسے پہچانے؟ تو میں دیکھ رہا تھا اپنی اس کوٹھی کے اوپر سے، میں دیکھ رہا تھا جہاں یہ تم لوگ تمہارا قافلہ آ رہا تھا وہاں اسے دھوپ کے لیے ابر سایہ کر رہا تھا، اور درخت کے ڈالیاں اس کے آگے سجدہ ہو رہی ہیں، ڈالیاں اس کے لیے جھک رہی ہیں، اور اسی طرح جانور اس کے آگے جھک رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب دائی حلیمہ کے پاس سے تب بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جو جانور پورے کے پورے بکریاں، ان کی شیمہ جو نامی ان کی رضائی بہن تھی، وہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتی. تو ایک مرتبہ والدہ سے ضد کرنے لگی کہ جب تک میرے بھائی کو میں ساتھ نہیں دے میں بکریاں نہیں چراؤں گی. اب تعجب کرنے لگے اس طرح کیوں کہہ رہی ہے بچی؟ تو اس کو اجازت دے دی، لے جاؤ بھائی کو. پوچھا کہ آخر کیوں لے جانا چاہتی تھی تو؟ کہنے لگی جب میں بچے کو بھائی کو لے جاتی ہوں تو مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا. جہاں میرے بھائی کو ٹھہرا دیتی، میں بٹھا دیتی، سارے بکریاں ارد گرد وہاں پر جمع ہو جاتی اور مجھے مصیبت نہیں ہوتی. اس لیے میں بھائی کو لے جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لے جاتی ہیں. اسی طرح بحیرہ راہب کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں سب کو بلایا تم اسی کو چھوڑ کر آئے ہو. تو جب ابو طالب سے کہنے لگے کہ دیکھو جتنا جلدی ہو سکے تم اس علاقے سے چلے جاؤ، اگر یہودی دیکھ لیں گے تو اس بچے کے جان کے دشمن بن جائیں گے، اس بچے کو جو نقصان پہنچائیں گے، فوراً اسے لے کے چلے جاؤ. تو کیسے تم پہچانے؟ تو یہ اس نے یہ پہچان بتائی، جہاں بچہ ہوتا وہاں پر ابر سایہ کرتا ہے، سب کے اوپر جو دھوپ ہے لیکن اس بچے کے طرف جو ابر سایہ کیا ہوا ہے اور درخت کی ڈالیاں اس کے آگے جھک رہی ہیں. اس سے میں پہچان گیا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب واقعہ حضور کے 12 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر آپ واپس آئے. اس کے بعد حضرت ابو طالب بہت ہی خوبی کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے لگے، اپنی اولاد پر بھی آپ کو مقدم کرتے، ہمیشہ رکھتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے. جب کھانے کا وقت آتا تو ساتھ تناول کرتے اور خود ہی بیان کرتے کہ وہ در یتیم جس کی ذات مبارکہ کے وسیلے سے باران رحمت طلب کی جاتی، اگر آپ کسی وقت دسترخوان پر نہ ہوتے تو کھانا کثرت کے باوجود سب کے لیے ناکافی ہوتا. حضور جب تک ساتھ نہیں بٹھاتے اس وقت تک کھانا اپنے بچوں کو نہیں دیتے. حضور بیٹھتے تو تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا. یہ حضور کی برکت تھی. چنانچہ ایک مرتبہ آپ جو ہے کبھی حضور کو اپنے سیدھی جانب سلاتے، کبھی بائیں جانب سلاتے، کبھی جگہ بدل بدل کر رکھتے. تو دیگر بھائی اور بہنوں نے پوچھا، بھائیوں نے پوچھا، حضرت ابو طالب کے بیٹوں نے پوچھا کہ اس طرح آپ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کی طاق میں ہو اور ان کی سونے کی جگہ معلوم کر کے کہیں رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ نہ کر دے. اگر میرا کوئی بچہ قربان ہو جائے تو ہو جائے لیکن میرے محمد پہ آنچ نہ آئے. اللہ اکبر. کوئی اپنی اولاد پر کسی کو مقدم کرتا، لیکن ابو طالب اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے، حضور کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. تو اس طرح آپ بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگے.
جب اہل عرب سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے تو سارے لوگ حیران و پریشان تھے کہ اب کیا کریں، پانی کی بوند نہیں برس رہی ہے، جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں، انسان بھی پریشان حال ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ابو طالب کا ایک شعر امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا نام لے کر ہم دعا کرتے تو اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا۔ اللہ، حضور کی برکت سے، حضور کے نام کی برکت سے اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا، قحط زدہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ پھر دادا جان کے وصال کے بعد آپ نے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت اقدس کی سعادت حاصل فرمائی، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتے تھے اور آپ کا بے حد خیال رکھتے تھے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ الغرض اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کا سفر مکمل ہوا، پھر ایک مرتبہ دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور صفت جمیلہ یہ تھی کہ تجارت میں نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے جھگڑتے، آپ کی برکت سے مال تجارت میں بے حد اضافہ ہوتا۔ اس سفر تجارت کے دوران میسرہ نے کچھ عجائب دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ پر سایہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ کر ایک کلیسا کے پاس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تو راہب نے آپ کو دیکھ کر میسرہ سے کہا یہ کون ہے؟ اس درخت کے نیچے تو نبی آخر الزماں ہی آرام کریں گے۔ میسرہ نے سفر سے واپس ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راہب کی باتیں اور بادل کا سایہ کرنا بیان کیا۔ آپ بڑی عقل مند، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عقل مند اور شریف خاتون تھی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے سردار اور آخری نبی ہیں، اور اشعار کہے جن میں سے 2 اشعار کے ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہوں گے اور جو آپ کی طرف سے دوسروں پر حجت قائم کرے گا وہی غالب ہوگا، تمام عالم میں اس نور مبارک کی روشنی پھیل جائے گی جو نور مخلوق کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل نامی، اچھا علم رکھتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، انجیل کو اچھا پڑھتے تھے۔ ان کے پاس حضور کی اوصاف بیان کیے۔ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو نوکر تھا، غلام تھا میسرہ، سارے سفر کے حالات بیان کیے تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی یہ تو بہت بڑے نبی ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کا پرپوزل، اپنی شادی کا جو ہے پیشکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، جبکہ عمر کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 سال، جو ان کے پہلے شوہر یعنی شوہر نہیں تھے۔ تو چونکہ جو ہے آپ اب نکاح کرنا چاہتی تھی تو حضور کے پاس اپنا پیشکش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور خاندان کے بڑے افراد کے سامنے یہ بات رکھی، بھلا کون اس بات سے انکار کر سکتا تھا؟ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ابن ہشام کے قول کے مطابق 20 جوان اونٹنیاں مہر مقرر ہوا، دوسرے سیرت نگاروں نے 500 درہم مہر لکھا ہے۔ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ تقریباً 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت اور حسن اخلاق کی ہمیشہ تعریف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جتنی تعریف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فرماتے کسی اور کی نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ بڑی محبت کے ساتھ 40 سال یعنی 25 سال حضرت آپ کے ساتھ گزاریں، اس کے بعد اس وقت تک کوئی نکاح حضور نے نہیں فرمایا۔ اندازہ کریں یہ اسلام کی یعنی پوری دنیا کی مقدس 4 عورتوں میں سے ایک عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور بے انتہا ان کو چاہتے تھے اور حضور کی جتنی بھی اولادیں ہیں سب کی سب
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھی، سوائے ابراہیم کے ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم تشریف لائے، باقی کے ساری اولاد، چاروں بیٹیاں، دو بیٹے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپن کے واقعہ سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے اٹوٹ وابستگی اللہ ہمیں پیدا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ ہمیں بھی جو ہے گناہوں کی آلودگی سے اور بے حیائی سے، لو لعاب سے ہماری بھی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔